ایک چھوٹا سا پتھر آیا جیسے وہ ابابیل کا تھا، سورہ فیل میں چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، یہاں بھی ایک چھوٹا سا پتھر آیا جس نے سر میں لگا اور نیچے سے وہ ختم ہو گیا، اور یہ شخص اسی جگہ مسجد سے باہر جب نکلا ہے تو پھر نار ہو گیا ہے۔ تو یہ آیت ہے سورہ انفال میں۔ سورہ انفال اس کا نمبر ہے 88۔ غدیر کا واقعہ جو ہے وہ سورہ مائدہ میں ہے، سورہ مائدہ کا نمبر ہے 112۔ تو ظاہر ہے کہ اشکال کرنے والے اشکال کرتے ہیں کہ یہ تو 88 نمبر کی صورت ہے، اس میں کیسے یہ آیت آ گئی جو غدیر کے ساتھ تعلق ہے۔ اصل یہ ہے کہ آیت تو نازل ہو چکی ہے، اس نے غدیر کے موقع پر اس آیت کو خود پڑھا ہے جو سورہ انفال میں ہے کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر یہ حق ہے تو آسمان سے بارش برسا پتھروں کی یا عذاب علیم، نہ یہ کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت پہلے نازل ہو گئی تھی، اس نے اس کو جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اب اس پر عذاب آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری ہمیں سنا رہا ہے کہ اے علی مسجد کے مومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کی صرف دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں، اس وقت تک اجتماعی عذاب مسلمانوں پر نہیں ہوگا۔ اب تو رسول اللہ 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب تک علی مسجد کے مومنین، دوسری مساجد کے مومنین استغفار کرنے والے موجود ہیں، بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑانے والے موجود ہیں، گناہوں کی بخشش مانگنے والے موجود ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے والے موجود ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن جب تک یہ موجود ہیں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ لذا ارشاد آ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا اجتماعی طور پر، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ خود ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ پھر بھی عذاب نہیں دے گا اگر کچھ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں عذاب تو آنا چاہیے لیکن اجتماعی نہیں ہوگا۔ جو لوگ لوگوں کو مسجد الحرام میں آنے سے روکتے ہیں، یا علی مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، یا کسی اور مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، ان پر عذاب تو آنا چاہیے۔ اور جو مساجد میں آنے سے روکتے ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں بن سکتے، وہ اللہ کے ماننے والے نہیں بن سکتے۔ اللہ کے بندے تو وہی ہوتے ہیں جن میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، جن کا دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، جن کا دل چاہتا ہے زیادہ وقت مسجد میں بیٹھ کر ہم تلاوت قرآن مجید کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد الحرام سے روک رہے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ، اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے تو وہی ہیں جو متقین ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وما كان صلاتهم عند البيت، لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے، اسلام سے پہلے بھی آتے تھے، لیکن ان کی نماز بیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، یا سیٹیاں بجاتے ہیں یا تالیاں بجاتے ہیں اور گزر کر چلے جاتے ہیں۔ کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کافرو یہ تو آپ کو سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ جو لوگ اچھے کاموں میں مال صرف کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں برکت بھر دیتا ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے کی طرف نہ آنے دیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب یہ اور مال خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہی مال ان کے لیے حسرت اور افسوس اور فریاد کا موجب ہوگا۔ کیوں؟ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، جنگ میں مال خرچ کریں گے
لیکن ان کو شکست ہو جائے گی، پھر کہیں گے او ہو ہمارا اتنا مال بھی خرچ ہو گیا اور ہمیں شکست بھی ہو گئی ہے۔ والذین کفروا، جو کافر ہیں وہ جہنم ہی کی طرف اٹھا کر لے جائیں گے۔ کیوں ہے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھیجتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی جگہ دیتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے پاک و پاکیزہ جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، غلط کاری نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، ان کو کہا جاتا ہے طیب، پاکیزہ، طاہر۔ کچھ لوگ خبیث ہوتے ہیں، خبث فطرت میں پائی جاتا ہے، بد باطنی پائی جاتی ہے، وہ اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے، نماز کی طرف نہیں آنے دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن خبیثوں کو ایک طرف کر دے، جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ ایک طرف کر دیں۔